ایم کیو ایم ایک بڑا اہم رول پلے کرتی ہے. گزشتہ کئی سالوں سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں. 3-4 الیکشن جو میں نے اپنے ہوش آواز میں جو یاد ہے پوری طرح. ایم کیو ایم بذات خود بذات خود ایک رول تو رہا ہے نا. آپ کو منانے جانا پڑتا کہ چل 4 وزارت پہلے دی سن 2 اور لے لو. امیدوار 8 نے ایم این اے تھے وزارت 6 نے. نہیں، ایک زمانہ تھا تقریباً ہر ہفتے 3 جو ہوتے تھے نا وفاقی وزراء. محترمہ بینظیر کی پہلی حکومت میں بھی اور اس کے بعد میاں صاحب کی پہلی حکومت میں بھی 3. یعنی میں تینوں کے نام بھی دیتا ہوں جو کہ ڈپیوٹیڈ ہوتے تھے. تقریباًً مہینے میں 1 مرتبہ انہیں بہادر آباد جانا پڑتا تھا. اچھا بہادر 90 کہیں سوری یار، یعنی بہادر عزیز آباد 90. اب کراچی ہے. اچھا وہ جانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اب جو ایم کیو ایم والے کر رہے ہیں نا، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ زمانے ہوا ہوئے. ایم کیو ایم والے نہیں کر رہے. وہ زمانے ہوا ہوئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب خلیل خان لندن میں ہے. نہیں سر بات سنیں، خلیل خان لندن میں ہے. اب یہ والی پاکستانی ایم کیو ایم ان سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے. کیسے؟ ووٹ لینے انہوں نے واہ 14-15 سیٹیں لے گئے کراچی سے یار. انہوں نے ثابت کر دیا کہ دیر از نو بانی ایم کیو ایم. کیونکہ بانی ایم کیو ایم نے کہا کہ ان لوگوں کو ووٹ دو. ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا. سب نے مصطفیٰ کمال کے لوگوں کو ووٹ دیا، فاروق ستار کے، خالد مقبول صدیقی کے لوگوں کو ووٹ دیا. تو یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ہے. ایسے ہی ہوا ہے. اچھا چلو، تو پھر تو جھگڑا کیا ہے؟ وہ سر وہ جو ویڈیو اور آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ آپ کا مینڈیٹ تھا نہیں تو آپ کو اتنے % دے دیا گیا. ارے وہ میں تو 200 کرنے کے لیے کہ آج کل مجھے اپنے 2 دن لگانے پڑے. ایک تو میرے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے ظاہر ہے وہ جو بنس ہیں، تو ویسے ہی میں تو سوشل میڈیا تو پتا ہے میں تو ادروائز بھی میں تو بہت ہی راشن کرتا ہوں. دیکھیے جو پہلی گفتگو آئی ہے وہ آئی ہے مصطفیٰ کمال کی وہ کمیٹی. اچھا وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بات تو یہی ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوا. تو وہ لیکن یہ کہ ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ ہماری سبھوں میں کوئی ایم کیو ایم لندن والے وہ ان کا یعنی کہ گھس بیٹھیا ہے. انہوں نے کہا بندہ ہم نے پکڑ لیا. اچھا اب دوسرے ہیں کامران ٹیسوری صاحب. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تم نے بخدا میرا بالکل یہ تم نے وقت ضائع کیا ہے. تم نے دیکھا ہے جیسے ہی یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور میں کتنا محو تھا ہاتھ میں پکڑے ہوئے، مجھے خط تھا کہ تمہارا کچھ نہیں ملا آپ کو. یہ میں نے سمجھ لیا یہ بات. یہ خط اتنا زبردست خط ہے کہ اس پہ ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے. میں آپ کو 8 مہینے سے جانتا ہوں. اگر اس خط میں کچھ ہوتا نا، آپ نے وہ کیا ہوتا ہے اچک لینا تھا مجھ سے. اچک لینا. اچھا جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ صرف اور صرف اب اپنے نمبر بڑھا رہی ہے، اور میرا اپنا شدید شبہ ہے کہ یہ خود لیک کر رہے ہیں. میں ایک شبے کا اظہار کر سکتا ہوں کہ نہیں. وہ تو مصطفیٰ کمال والی تو کلیئر ہو گئی نا. انہوں نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم لندن نے لکھی. لیٹس بی آنےسٹ، مجھے دیکھو میں کتنا کلیئرلی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شبہ ہے. اب شبہ کسی وجہ سے ہوگا نا. نصرت جاوید کا خدشہ بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال جہاں بیٹھا ہو نا اور کامران ٹیسوری ہو. کامران ٹیسوری بنیادی طور پر جیولر ہے. سنارے جیولر. سنارے سے یہ جو ہیرے ویرے جو پتھروں کا کام ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. سمجھا کرو بات کو. سنیارے نہیں نا وہ بھی ہوں گے شاید. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ ہمارا بھی جعلی ہے، لیکن یار ہم بھی 14-15، لیکن آپ کا بالکل ہی جعلی ہے. اور یہ بیسیکلی پیغام دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو. اچھا پیپلز پارٹی کو نہیں. پیپلز پارٹی کو نہیں، تاکہ اینٹنا تو ان سے ہے نا. اب میں جو تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں نا، آپ میاں صاحب کے بہت زیادہ گرویدہ آج کل بنے ہوئے ہیں نا. میاں صاحب کا بہت پولائٹ وے میں بس ایک فکرہ نکلتا ہوتا ہے کبھی کبھار. اب اس میں آج کا جو ان کا خطاب ہے نا پارلیمانی پارٹی سے، اس میں لفظ ایک ہے بھیا، وہ بھولنا نہیں ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ بھرپور مقابلہ. اچھا انہوں نے کہا بھرپور مقابلہ کر کے آئے ہیں نا. کرنا ہے. یہ 1.5-2 سال مشکل ہے مستقبل والے اس دوران. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کو کہیں گے کہ جی چونکہ پیپلز پارٹی تو وزارتیں نہیں لے رہی تو ہمیں کوٹا سسٹم کی بنیاد پر جو ہے اتنی، کیونکہ اگر آپ طارق بشیر چیمے کو دے رہے ہیں چودھری صاحب کا تو ہمارے بھی گن لیجیے. یہ ہونا نہیں ہے. بھرپور مقابلہ ہوگا اور ان کو وہ they would leave them hanging. دوسرا کامران ٹیسوری صاحب کا اصل مسئلہ یہ ہے لیگ کی مجبوری ہے. ایم کیو ایم سر کیسے مجبوری ہے؟ اگر وہ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں، چاہے 1 ووٹ کی اکثریت ہے، دے گیو اے ڈیم. بات تو ٹھیک کر رہے ہیں آپ بابو. سیدھی سی بات کرو نا. اس ہاؤس میں 169 انہیں بندے چاہیے.
नहीं वो पूरे हैं पीपल्स पार्टी और उसको उनके मिला पास के- अब मिला के 174 है। हाँ, पीपल्स पार्टी और आयो 104 तो दिखा दिए ना अपने। हाँ, पीपल्स पार्टी के 70 बाकी पीपल्स पार्टी के, बाकी ये आजाद में। अच्छा, अब बाकी एक मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज इसको याद रखना, फिर ना कहना कि मेरी जबान काली थी। सरदार अयाज सादक अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिकग्नाइज ही ना करे एज पार्लियामानी पार्टी, वो कहे आपको इलेक्शन कमीशन जो है वो यानी कि सियासी पार्टी नहीं करता, आपको ग्रुप का नाम लें अपना, तो शायद आई कैन थिंक यू आर। ग्रुप तो सीटें नहीं ले सकता ना यार, ग्रुप को सीटें नहीं, वो सीटें तो गई, हाँ, वो तो गई। हाँ, वो फैसला इलेक्शन वो तो हवा हो गई ना, वो हो गया ना, वो तो हो गई। तो उस सूरत हाल में मजीद जो कंफ्यूजन फैलेगा, उसमें जो पंछी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसमें अब तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उससे निकल के जब फड़फड़ाएंगे तो वो जा सकते हैं हुक्मरान जमात की जानिब। एमक्यूएम का दूसरा बड़ा मसला आज जो है, कामरान टेसोरी साहब वो कह रहे थे कि खालिद भाई को पता है कि वो गवर्नर किन को बनाना चाह रहे हैं। वो मैं बता देता हूँ, डॉक्टर आसिम जो आसिफ साहब के दोस्त हैं। ना बाबा, क्यों? सिंध का जो गवर्नर है वो एमक्यूएम से है। एक तो आप अपडेटेड नहीं रहते। मैं कह रहा हूँ कि जो बनाना चाहते हैं वो डॉक्टर आसिम बनाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले। अरे भाई ये डील हुई है ना कि मुस्लिम लीग नून लगाएगी, है या नहीं? हाँ, यही है ना। तो अब आसिफ साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर आसिम को लगा दें, जाहिर है कि आसिम साहब को नहीं लगाएंगे, वो जुबैर साहब की वापसी की गुंजाइश नहीं है। हाँ, तो को और जहन में होगा, तो है या नहीं? वो कौन है? तो डॉक्टर आसिम भी तो हो सकते हैं। देखिए वो जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अलीगढ़ की बुनियाद डालने वाले, मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में तो वो मुस्लिम लीग की भी हो सकते हैं, ऐसी कौन सी बात। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन वो मैं ऐसे बात कर रहा हूं, सारे जमा तफरीक में आपने एमक्यूएम को तो फारिग कर दिया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम का गवर्नर नहीं होगा, वजारतें भी कुछ 7-8 नहीं होंगी। सर। गवर्नर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां साहब अपनी पसंद का लगाएंगे सिंध में यही। लेकिन जरदारी साहब को ऑन बोर्ड करके ऑन बोर्ड कर, अल्लाह भला करे आपको। ये है। अब इसमें जो मर्जी चक्कर चलाते रहे, और वो उर्दू बोलने वाला भी होगा, और वो ऐसे खानदान से भी ताल्लुक रखता होगा जिसके क़याम पाकिस्तान में किरदार होगा। बहरहाल यानी कि वो जो सदर ममनून थे वो दिल्ली वाले थे, बहुत मशहूर। अच्छा, अब एमक्यूएम लंदन जो है वो एग्जिस्ट करती है और अभी भी करती है, ताकतवर है, इनसे वोटों दे वुड हैव द लास्ट लाव, वो कहेंगे देख लिया, समझ गया ना। टाइम तो इनके साथ वही होगा जो इन दिनों मतलब जिन हालात में वो जहांगीर तरीन बेचारे खुद को महसूस कर रहे होंगे। एमक्यूएम के साथ भी यही हाल है। 15 सर इनको समझ आ जानी चाहिए, ये आ जाएंगे। ब्रेक ले लीजिए, एमक्यूएम बेहाल हो चुकी और वीडियो ऑडियोज खुद लीक कर रहे हैं, इनका शुबा है। और लेकिन इसमें देखिए ये अंदर से तहरीक इंसाफ का मैं खत, इस खाते में कुछ होता नाजरीन है 8 महीनों में जब जब कुछ बात आती है ये उचक लेते हैं। आज खाते में ऐसा कुछ नहीं था, ये उचकते बहुत कुछ है। एक ब्रेक। बहुत कुछ।